قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، پہلے سے حقوق کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شخص کی ذمہ داریاں، اس کو کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، پوری شریعت کے اندر متعین کر دیا۔ باپ کے حقوق الگ ہے، بچوں کے حقوق الگ ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کے حقوق بھی شریعت نے متعین کیے اور ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری دی۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ شوہر بیوی سے مطمئن نہیں ہے اور بیوی شوہر سے مطمئن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دی، حقوق ادا کیے۔ جب ان حقوق کے اندر لاؤبالی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو پھر انسان کا دل روٹھ جاتا ہے، آپسی محبت ختم ہو جاتی اور جو سکون ہونا چاہیے وہ بکھر جاتا ہے۔ پھر انسان اس محبت کو پانے کے لیے، اس آپسی تعلق کو پانے کے لیے ادھر ادھر کے قدم اٹھاتا ہے اور اس طرف کا رخ کرتا ہے جہاں وہ محبت اسے مل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بیزار ہو کر بے راہ روی، غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے تو وہ بھی پکڑ کا مستحق ہے، اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ کر، اس کی طرز زندگی سے تنگ آ کر بے راہ روی اور غلط طریقہ اختیار کر رہی ہے تو شوہر پکڑ کا مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے حقوق بتلائے کہ شوہر کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور بیوی کو کس طریقے سے زندگی گزارنی، گھر کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے اور گھر کے باہر کس طریقے سے رہنا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج ادا کر دیا، قربانی کے موقع پر قربانی کر دی، ہم دیندار ہیں۔ اسے دینداری نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دینداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد میں آنے کے ہی آداب نہیں بتلائے، بلکہ گھر کے اندر داخل ہونے کے بھی آداب بتلائے۔ آپ نے صرف نماز کی سنتیں اور اس کا طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ گھر میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے وہ طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تھے تو سب سے پہلے السلام علیکم سلام کر کے داخل ہوتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کا حال احوال پوچھتے تھے، خیریت معلوم کرتے تھے۔ اور آج ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ ہم تو بغیر سلام کلام کے داخل ہوتے ہیں، کبھی ہم نے ان سے حال و چال نہیں پوچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنین میں سب سے کامل اور مکمل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، حسن سلوک میں سب سے بہتر ہو، وہ شخص کامل مکمل ایمان والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِ، تم میں سے سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ کیا پتہ چلا؟ اخلاق کا دار و مدار گھر والوں پر رکھا گیا ہے۔ آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، احباب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن سے ہمارا سابقہ روزانہ پڑتا ہے، ان سے ہمارا تعلق رہتا ہے، ان سے تو ہمارے اخلاق بہت اچھے، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، ان کو چائے ناشتہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس کو کرانے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہر ممکن ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اور گھر پر قدم رکھتے ہی ہمارا چہرہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں جنت والی صفت اور مسکراتا ہوا چہرہ لے کر کے داخل ہوتے تھے، اور ہم شیر بن کر گھر میں داخل ہوتے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہمارے گھر کے افراد ہم سے ڈرنے لگتے، بیوی ہم سے سہم جاتی ہے، بچے ہم سے سہم جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہم سے ڈرنے لگتے ہیں کہ آ گیا یہ نوجوان، پتہ نہیں ہمارے ساتھ اب کیا سلوک کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔
چند صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کر رہے اور پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں کس طریقے سے رہتے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ بالکل عام انسان کی طرح رہتے ہیں. اور انہوں نے 3 باتیں بیان کی اور یہ کہا کہ اپنے کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو پیوند اپنے ہاتھ سے لگا لیتے ہیں، اور کہا بکری کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دودھ لیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اگر کبھی جوتا یا چپل ٹوٹ یا پھٹ جاتی ہے تو اپنے ہاتھی سے گانٹھ لیتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ اپنے گھر میں رہنے کا ہے. یہ سیرت کون ہے؟ یہ جن کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، وہ شخصیت اپنے ہاتھ سے کام کاج کر رہی ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوئے، پیر پر پیر رکھے ہوئے. ہمارا کام گھر کا کوئی بھی ہمیں کرنا نہیں. ہمارے گھر کے اندر جو بیوی کی شکل میں نوکرانی ہے وہ کرے گی، اور گھر میں داخل ہوتے ہی ہم پوچھتے ہیں، نہ تم نے سلام کیا، نہ حال چال پوچھے، نہ خیر و خیریت لی، بس پوچھا کھانا بن گیا، صفائی ہو گئی، کپڑے دھل گئے، کپڑے کے اندر پریس ہو گئی، فلاں ضرورت کا کام تھا وہ پورا ہو گیا، برتن ہمارے دھل گئے. پوری چیزیں ہم پوچھنے کے لیے تیار رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں. آپ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بیوی روٹی پکا رہی ہیں، آپ وہاں پر بیٹھے اپنے ہاتھوں سے لوئی بنا رہے ہیں اور اس روٹی پکانے میں مدد کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن آج ہر اعتبار سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں. اور یہی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر گھر کے اندر فساد ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. اور جو لڑائی اور جھگڑا اور فساد جو ہے یہ شیطان کی سب سے پسندیدہ چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابلیس جو شیطان ہے سب سے بڑا، وہ سمندر کے اوپر اپنی چوپال اور مجلس لگا کر بیٹھتا ہے اور اپنے چیلے چپاڑوں اور کارندوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ آج تم نے دن میں کیا کیا. کوئی آتا ہے اور کہتا ہے فلاں شخص نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس سے روک دیا، کہا بیٹھو تم نے کچھ نہیں کیا. دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کوئی اچھا کام کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا کہ تم بھی بیٹھو تم نے کوئی کام نہیں کیا. وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص دینداری کا یہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہا تھا، بڑی قربانی دینے جا رہا تھا، کہتا تم بھی بیٹھو کوئی کام نہیں کیا. ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 میاں بیوی بڑے میل و محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، میں نے ان کے درمیان پھوٹ ڈلوائی اور لڑائی جھگڑا ہوا، اور اتنا لڑائی جھگڑا ہوا اور فساد بن گیا، اور پھر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یہ کام میں نے کیا ہے. ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے شاباش تم نے یہ کام کیا ہے. آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، ہمارے گھر کے اندر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. وہ میل محبت کہاں چلا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا تھا اور ہمیں ملا تھا. یہ تمام چیزیں آج چلی جا رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دینداری نماز تک محدود ہے، دینداری بس مسجد تک محدود ہے. گھر کے اندر کے افراد دینداری کے تعلق سے نہیں آتے. ان کو خوش رکھنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور سیرت کا ایک اہم حصہ ہے جسے کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس میں ایک آیت نازل ہوئی، اس میں فرمایا گیا کہ وہ بیویاں تم مردوں کا لباس ہیں اور تم مرد ان عورتوں اور بیویوں کا لباس ہو. لباس کیسا ہوتا ہے؟ لباس کیا جسم سے دور رہتا ہے یا قریب رہتا ہے؟ قریب رہتا ہے، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. جب لباس بتلایا کہ بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے تو گویا بیچ کے اندر کی دوریاں ختم ہو جانی چاہیے، فاصلے ختم ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے، دل کے قریب رہنا چاہیے. یہ قرآن کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ لباس ہو تم ایک دوسرے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس، یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر کوئی سا بھی عیب ہو یہ لباس اس عیب کو چھپا دیتا ہے، ہر بیماری کو، ہر داغ کو چھپا دیتا ہے. تو گویا اگر اونچ نیچ کی کوئی بات بیوی کے سامنے آ جائے تو وہ اپنے شوہر کا اونچ نیچ اور یہ عیب چھپا دیا کرے، اور جب شوہر کے سامنے بیوی کی کوئی بات آ جائے تو یہ شوہر چھپا دیا کرے. اس طریقے سے زندگی گزرتی چلی جائے گی. لیکن
ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، چند باتیں آگے بڑھتی ہیں تو ہماری زبان سے ایک بات نکلتی ہے کہ جاؤ تم تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہو، تم تو ٹیڑھی ہو، بس ہم یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بھی سمجھا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ٹیڑھا پن ہی حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اگر اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا جائے تو حسن اور خوبصورتی ختم ہو جاتی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ بیویاں بھی اوپر کی بالکل ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہی ان کا حسن ہے۔ گویا تم اپنی طبیعت کے مطابق ان کو ڈھالنا چاہو گے تو ڈھال نہیں سکتے، ان کو اسی طرز کے ساتھ ان کے ناز و نخرے کو برداشت کرو، یہی اللہ رب العزت والجلال تم سے کہنا چاہتے ہیں۔ شریعت نے ایک دوسرے کے حقوق رکھے، بیوی کے بھی حقوق رکھے، شوہر کے بھی حقوق رکھے۔ بیوی کے اوپر بھی کچھ حقوق ہے کہ شوہر کے حق زوجیت جب وہ ضرورت اپنی خواہش پورے کرنے کا خیال کرے تو اس کے لیے تیار رہے، اپنے بناؤ سنگار کا خیال رکھے، اسی طریقے سے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، گھر کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ بغیر شوہر کی اجازت کے کسی دوسرے کو نہ دے، اسی طریقے سے بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے نہ نکلے، نامحرم سے تعلقات نہ رکھے۔ اگر شوہر کی 2 شادیاں ہوئی ہیں اور پہلی بیوی سے بھی بچے ہیں تو اس دوسری بیوی کی ذمہ داری ہے کہ پہلے والے بچوں کی شفقت کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ یہ بیویوں کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ شوہروں کے اوپر بھی حقوق ہے کہ شادی ہونے کے وقت جو مہر متعین کیا گیا ہے وہ مہر ادا کیا جائے، یہ شوہر کی ذمہ داری۔ لیکن افسوس کے ساتھ جب انتقال ہوتا ہے اس وقت مہر یاد آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مہر معاف کرا لاؤ۔ قسم کھا کے میں کہتا ہوں اور اس مسجد کے اندر ممبر پر بیٹھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح مہر معاف نہیں ہوتا، جب وہ سامنے والا موجود ہی نہیں ہے جس کی ذمہ داری تھی اور آپ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو زبردستی کرتے ہیں کہ معاف کرو ورنہ تمہیں تنگ کیا جائے گا، تمہیں تکلیفیں دی جائیں گی، تمہیں پریشان کیا جائے گا۔ اس طریقے سے مہر معاف نہیں ہوتا۔ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اپنی طاقت کے بقدر اس کے ساتھ اس کو خرچہ دے، گھر میں رہنے کا انتظام کرے، اللہ نے زیادہ حیثیت دی ہے تو زیور پہنانے کی کوشش کرے۔ اور مرد کی ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل کو سیکھے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، پاکی اور ناپاکی کے مسائل، حیض اور نفاس کے مسائل کو سیکھے اور اپنی بیوی کو سکھلائے۔ یہ مرد اور شوہر کی ذمہ داری۔ لیکن آج کون شخص ہے جو یہ تمام چیزیں سیکھ رہا ہو اور اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کر رہا ہے؟ ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے کہ بیوی آ گئی، گھر کے تمام کام کاج کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، یہاں تک کہ میرے والدین کی خدمت کرنا بھی اسی کے اوپر ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی حقوق نہیں معلوم۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو شریعت نے ایک دوسرے کے اوپر حقوق رکھے ہیں۔ اگر ان حقوق کی رعایت ہوگی تو پھر انشاءاللہ وہ معاشرہ تشکیل پائے گا جس کے اندر میل و محبت ہوگی۔ ورنہ روزانہ کے جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کیسے کیسے واقعات ہیں، کوئی بیوی اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے، کوئی شوہر اپنے بیوی کو قتل کر رہا ہے، یہ واقعات صرف اس بنیاد پر ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے اور آپسی میل و محبت کو ختم کر رکھا ہے۔ دعا کرتے ہیں رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت میں جو ایک دوسرے کے حقوق ملے ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، جو بیویوں کا عائد ہوتے ہیں ان کو بتلا کر سکھلا کر ان کی طرف سے ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔